یہ سورۃ القدر ہے، یہ ہے در حقیقت نزول قرآن کا جو وقت ہے جو معین کیا اللہ تعالیٰ نے، کب یہ قرآن اس کا آغاز ہوا نزول کا، یا پورا قرآن جو ہے لوح محفوظ سے سماع دنیا تک اتار دیا گیا۔ اور سورۃ البینہ کا مقصد، سورہ کا مرکزی مضمون کیا ہے کہ مقصد رسالت کیا ہے، اللہ نے رسول کیوں بھیجے؟ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔ تو یہ 4 سورہ جو ہے اس کے لیے نبوت و رسالت کا عنوان نہایت موضوع ہے۔ اس کے بعد پھر جو 4 سورتیں آنے والی ہیں، پھر وہ 4 سورہ ہے انذار آخرت، سورۃ الزلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اس کے بعد سورۃ العادیات، پھر سورۃ القارعہ، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ اس کے بعد سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ یہ گویا کہ انذار آخرت پر 4 سورتیں مشتمل ہیں۔ تو ان 5-4 سوروں میں اول و آخر مضمون یکساں ہو گیا، وہ بھی آخرت سے متعلق سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار، سورۃ الانشقاق اور سورۃ التطفیف، اور یہ بھی سورۃ الزلزال، پھر سورۃ العادیات، پھر سورۃ القارعہ، پھر سورۃ التکاثر۔ تو اول و آخر کا مضمون وہی ہے کہ جو اس تمام گروپ کا مرکزی عمود ہے، انذار آخرت۔ لیکن درمیان میں یہ 3-4 سورے جو آئے ہیں، ان میں حکیمانہ مضامین ہیں، نبوت و رسالت کے مقاصد کا تذکرہ ہے، پھر یہ کہ نور و ظلمت جو باطن میں بھی ہے اور خارج میں بھی ہے، اس کے حوالے سے نہایت معرفت اور حکمت کے موتی ہے قیمتی کہ جو اس 4 سورے میں آئے۔ اب اس تمہید کے بعد صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورۃ القدر کا جوڑا جو ہے اصل میں وہ سورۃ البینہ ہے۔ ان میں کیا نسبت ہے؟ سورۃ القدر جو ہے وہ آغاز نزول قرآن کے ذکر پر مشتمل ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور سورۃ البینہ مقصد نزول قرآن پر مشتمل ہے۔ کیوں نازل کیا گیا یہ قرآن؟ معاذ اللہ، میں صرف بات واضح کرنے کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ اللہ کی کوئی ہابی نہیں ہے، کتابیں اتارنا یہ کوئی اللہ کا شغل نہیں، مشغلہ نہیں۔ کیوں اتارا؟ ایک مقصد ہے عظیم، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا ہو جائے، تاکہ منفک ہو جائے جنہوں نے کفر کیا ہے، جن کے اندر کجی ہے، جن میں زیغ ہے، جن کے اندر خباثت ہے، وہ علیحدہ ہو جائے، حتی یمیز الخبیث من الطیب، جن کی فطرت سلیم ہے، صالح ہے، وہ علیحدہ ہو جائیں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین حتی تأتیہم البینہ، یہ تمییز نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ بینہ نہ آ جاتی۔ اور بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، وہ جو نقشہ مولانا حالی نے کھینچا ہے کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کی آثار، یہ دونوں مل کر رسول اور کتاب دونوں مل کر بیان۔ ایک بات ان دونوں کے مابین جو قدر مشترک کے طور پر ہے اسے نوٹ کر لیجئے کہ ان دونوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی۔ دین اور اس کی تعلیمات پہنچا، اگرچہ سورۃ القدر کے بارے میں غالب رجحان جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکی ہے، لیکن رائے موجود ہے کہ یہ ان کے متعلق میں حال ہی میں سورۃ البینہ کے بارے میں غالب رجحان یہ ہے کہ یہ مدنی ہے، لیکن یہ رائے بھی موجود ہے کہ یہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہاں تک ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رائے یہ آئی ہے کہ یہ بھی مکی، اللہ کا شکر الحمدللہ، مدنی نہیں ہے، اگرچہ اس کا جو انداز ہے، اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس کا جو اسلوب ہے وہ یقیناً بہت مشابہ ہے۔ لوگ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں، وہ کہہ رہے خود کتاب ہوتے کا ہیں، تو آپ خود بھی کہیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جو ہے زیادہ جلی انداز میں جو آیا ہے وہ تو مدنی صورتوں میں آیا ہے، لیکن یہ کہ یہ رائے موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر میرے نزدیک اہمیت کی حامل بات یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رائے، پھونک تو مار دیجیے سارا۔ لیکن ان دونوں میں قدر مشترک کے طور پر صرف اس میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ بات بھی ہے کہ دونوں میں اختلاف ہے، دونوں کے بارے میں کہ آیا یہ مکی صورتیں ہیں دونوں یا مدنی صورتیں۔ میرے نزدیک جو چیز راجح ہے، کیونکہ یہ دونوں اقوال موجود ہیں سلف میں، اب ہمارے لیے صرف ترجیح کا مسئلہ ہے کہ ہم کس کو راجح سمجھتے ہیں، کس کو مرجوح سمجھتے ہیں۔ میرے نزدیک راجح یہی ہے کہ یہ دونوں صورتیں مکی ہیں، اور میں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی اس بات سے متفق ہوں دیکھیں کہ قرآن یہ سوال تو بیسیکلی علماء سے ہونا چاہیے کہ آیا یہ 7 گروپوں کی کہ ایک بندے نے اتنا بڑا کلیم کیا میرے بارے میں فتنہ، یا تو میں ایک یا ایک سے زائد پازیٹیولی ہوگی، فتنہ عربی میں کہتے ہیں آزمائش کو،
تو وہ علماء یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ میں آزمائش ہوں اور 4 سورتیں کہ میں ہر بات کی دلیل قرآن اور سنت سے پیش کرتا ہوں، اور اس کے مقابلے پہ آج تک ہم کہانیاں سناتے تھے، اس کے بعد 2 سورتیں میں ان کے لیے آزمائش بن گئی ہوں کہ اب انہیں بھی پڑھ لکھ کے قرآن و سنت سے بات بتانا پڑے گی، ادروائز کہانیاں کسی نے نہیں سننی۔ تو میں پازیٹیولی لے رہا ہوں، اور اگر یہ نیگیٹیولی انہوں نے فتنے کے لفظ کو استعمال کیا پنجابی کے اعتبار سے، تو جب انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ وہ فتنہ ہے تو کوئی ایک آدھ غلطی تو بتائی ہوگی نا کہ یہ ایک بات ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں وہ بالکل بلنڈر کر رہا ہے اور امت کا قبلہ خراب کر رہا ہے۔ ایک اسپیسیفکلی کوئی بات بتائیے تو آپ مجھ سے ڈسکس کریں۔ اس لیے کہ وہ تو سورہ تحریم پر چھٹا گروپ ختم ہوا، ہاں نہیں وہ کلیئر کریں۔ اب یہ 7واں گروپ ہے، اور اگر یہ اصول مین بات ہے وہ بتائیں تو میں اس کو کلیریفائی اگرچہ یقینی طور پر تو بات نہیں کی جا سکتی، حتمی انداز میں نہیں کہا جا سکتا، لیکن میں اپنے اتفاق رائے کا اظہار کر رہا ہوں کہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی اس رائے سے مجھے اتفاق ہے۔ یہ 7واں گروپ بھی اسی طرح ہے کہ اس کی اکثر و بیشتر صورت جی میں نے کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے، یہ تو آخر میں صرف مدنی آئے ہیں، درمیان میں نہیں ہو سکتا، جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے ورنہ تو پھر یہ کہ گروپوں کی دیکھیں اب یہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا۔ پھر وہ 7 گروپ لے ان پرنسپل اگر آپ یہ بات لیں گے نا شکل اس کی تو پھر آپ تو قرآن سے بھی کافر ہو جائیں گے۔ نہ صرف اس اصول قرآن کے میں اعتبار سورۃ سے المنافقون میں جو قرائن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی ہے کہ یہ صورتیں کہ مکی یہ منافقین آخر کہتے ہیں میں جا کر میرا کہ جب مولانا ہم امین حسن اصلاحی عزت صاحب سے والے اختلاف ہے، لیکن مدینے جب میں وہاں داخل ہوں پہنچیں گے گے تو کہ آپ مدینے کی سے مدنی ذلیلوں صورتیں کو کون سی؟ نکال دیں گے، اور میں ذلیل وہاں کسے پر اس کہا؟ اختلاف کو وہاں اللہ کے بیان نبی کروں گا۔ الاسلام اور یہ بات صحابہ سمجھ کرام لیجئے کہ اصول میں کیونکہ اس کی اتفاق اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصول کی اپلیکیشن میں عزت تو اختلاف ہو اللہ سکتا اس کے رسول اور اہل اصول ایمان ایک کے ہی لیے ہے، ہے، لیکن یہ لیکن منافقین کہ نہیں اس کا جب جانتے۔ آپ انتباہ اور اس کرتے ہیں کانٹیکسٹ کسی میں مسئلے بخاری میں آپ کی کم رائے از کم کچھ اور 4 ہو سکتی احادیث ہے، کسی دوسرے شخص ہیں۔ کی یہ رائے کچھ اور سٹیٹمنٹ ہو دی سکتی ہے، تھی اور اس میں عبداللہ ہم ابن حتمی ابی اور رئیس یقینی طور پر المنافقین کہہ میں، سکتے ہیں، واللہ عالم کہہ اس کر نے ہم کہا اپنی کہ رائے جب ظاہر ہم کر دیں۔ عزت والے تو مدینے جہاں میں تک داخل ہوں گے بحثیت تو محمد مجموعی ان کے اصول کا ساتھی تعلق نعوذ ہے، باللہ مکی جو مدنی ذلیل ہیں صورتوں کے ان ساتھ کو یہاں وہ سے نکالیں گے۔ ان میں مجھے کامل اب یہ اتفاق سٹیٹمنٹ ہے تو دی مولانا تھی اصلاحی صاحب کے ساتھ، منافقین نے لیکن آخری جو اوپر سے مسلمان تھے، قانوناً صحابہ بھی تھے، وہ اختلاف یعنی نبی الاسلام کی صحبت میں تھے، ظاہر اس سے اعلانیہ بھی تو وہ زیادہ کافر نہیں گہرا تھے، تعلق جوڑا تو ہے اللہ نے ان کے الفاظ نقل کیے۔ سورۃ البینہ، اور زید ابن لیکن ارقم نے یہ چونکہ بات سن لی تھی، انہوں نے نبی الاسلام کو شکایت کی کہ آپ کی غیر موجودگی میں اس خبیث انسان نے آپ اور آپ کے ساتھیوں کو کہا ہے کہ ان ذلیلوں کو ہم نکالیں گے۔ نبی الاسلام نے بلا کے عبداللہ ابن ابی سے پوچھا تو اس نے قسم اٹھا کے انکار کر دیا۔ تو زید ابن ارقم اتنے غمگین ہوئے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کو ان پہ اتنا رحم آیا کہ قرآن کی آیات نازل کر دی ان کی سپورٹ میں، زید ابن ارقم کہ زید سچ کہہ رہے ہیں۔ پھر نبی الاسلام نے درگزر کی روش اختیار کی۔ یہ بکواس کی سورۃ القدر کی، وہاں میں جو گہرا ربط ہے معظم سے وہ پہلی وحی ہے، اور اس میں پہلی وحی کے نزول کا ذکر ہے۔ حضور نے بلایا، اس کا وقت معین کیا گیا ہے، ہم نے یہ لیلہ مبارکہ اس کو نازل فرمایا۔ یہ چھوکرے نے پتہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا نکاح والی ہے۔ تو کس قدر خوبصورت حضور نے رب، فرمایا کہ لڑکے کے کام سورہ علق کی 5 آیات پھر یہ ابتدائی، آیات اتر اور یہ سورہ مبارکہ جس نے کل 5 چھوکرے آیات کو صحیح ثابت کیا نکاح، وہ پہلی وحی ہے جو نازل ہوئی، حضور نے فرمایا کہ اور لڑکے یہ کے پہلی کام وحی میں کے غلط نہیں نزول سنا۔ کا وقت ہے جس کا پھر یہ تعین ہو رہا ہے آیات اتر گئی۔ سورۃ القدر میں۔ جس نے چھوکرے کو ایک میں اس صحیح سے ثابت پہلے بھی کیا عرض نکاح، کر چکا ہوں، جیسے سورۃ حضور نے التین اور فرمایا سورہ کہ بلد لڑکے کے کے کام درمیان، میں غلط نہیں سنا تھا۔ حالانکہ سورہ بلد جو ہے تو جب ہم قرآن سے وہ بیان تو کریں گے کہ چہار منافقین سورہ کہتے تھے کہ نبی الاسلام اور ان کے ساتھی جو کہ ذلیل ہیں ان کو ہم مدینے سے نکالیں اور گے، سورۃ التین جب یہ جو میں ہے بات قرآن وہ سے چہار بیان کروں گا نبوت و تو رسالت کی پہلی کوئی بیوقوفی لیکن ان کے سوچے گا معنی نا بڑا گہرا رہا۔ کہ میں نے نبی الاسلام یا ان کے وہ ساتھیوں کو قسمیں کچھ ہیں، کہا، لا اقسم تو بہذا بہت بڑی البلد بیوقوفی ہے یہ بات کرنا۔ بہذا یہ میں یہ کلیئر کرنے لگوں، آپ ایک پورا مقدمہ سمجھیں۔ اس مقدمے کے تحت پہلے تو یہ میدان میں آئے نا، اور یہ زید ابن ارقم کو بھی کافر کہیں کہ اس نے یہودیوں کی بات جو منافقین تھے وہ کوٹ کی، پھر قرآن میں اللہ نے وہ بات کوٹ کی، قرآن بھی گستاخ رسول ہو گیا نعوذ باللہ۔ تو یہ کیا جواب دیں گے کہ نہیں، نقل کفر نہ باشد، یعنی جب کسی کافر کے ریفرنس سے آپ بات کرتے ہیں وہ آپ کا عقیدہ نہیں ہوتا۔ میں نے یہ بات کی تھی کہ علماء یہود جو ہیں ایک ربط ہے چہار وہ نبی الاسلام کے کمپیرزن اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے تھے، عمر میں بھی وہ زیادہ تھے، نبی الاسلام کی دعوت انہوں نے قبول نہیں کی، اور وہ آپ نے نوٹ کر لیا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا آگے میں سمجھائے گا، علماء یہود کے ریفرنس سے، نہ کہ میں نبی الاسلام کو کہہ رہا تھا۔ کی ابتدائی 6 آیات، اور یہ تو قرآن میں بھی ہے کہ یہ نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو،
ٹھیک ہے. یہاں لیلۃ القدر کا تو وہ نبی علیہ السلام کو اسی طریقے سے یعنی ینگ بوائز کی طرح دیکھتے تھے، اور یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے، نہ کہ میں نے نبی علیہ السلام کو کہا. اور دوسرا میں نے اس میں ریبٹل کیا تھا کہ یہ کوئی اتنا نٹوریس ورڈ بھی نہیں تھا، اگرچہ وہ یوز کرتے تھے تو ان کے ریفرنس یہ کہتے ہیں جی دکھائیں، انہوں نے کہا یوز کیا ہے. تو پہلے تو آپ یہ مانیں نا کہ پہلا تو جھوٹ علماء نے یہ بولا کہ میں نے کہا، میں نے تو نہیں کہا، میں نے تو کافروں کے ریفرنس سے بات کی. اب اصول کھڑا کرے کہ اگر کوئی کافروں کے ریفرنس سے گستاخانہ بات کرے تو کیا وہ گستاخ ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو زید بن ارقم بھی، اور سب سے بڑھ کر قرآن بھی گستاخ کہ نبی اور ان کے ساتھی ذلیل نعوذ باللہ. تو یہ کہیں گے نہیں، تو ان پرنسپل سیٹ ہوگی یہ بات کہ یہ گستاخی نہیں ہے، صرف بتائیں لکھی کہاں ہوئی ہے، گستاخی والا معاملہ ختم ہو گیا. تو پھر میں نے ان کو بتایا تھا شستہ اردو کے اندر جب آپ مخالفین کے سارے جملوں کو جمع کرتے ہیں نا، لیکن ایک ورڈ کے طور پر یہ اردو زبان کا محاورہ ہے. اب قرآن کو جب آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو کئی الفاظ ایسے یوز کرتے ہیں جو قرآن میں نہیں لکھے ہوئے. تو آپ مجھے کہیں بتائیں قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ لینگویج بیریئر ہے. میں لینگویج بیریئر میں بتاتا ہوں. اردو زبان میں یہ عام محاورہ ہے کہ کل کا چھوکرا آ کے مجھے سمجھائے گا. اب دیکھیں میرے ساتھ اللہ کی غیبی مدد آئی کہ پاکستان کا جو فیس ہے اہل حدیث کا، خلیل الرحمان صاحب، جو اسلامی پروگرام اور رمضان نشریات میں اہل حدیث کی نمائندگی کرتے ہیں، جیو کے اوپر، ARY کے اوپر اور باقی چینلز پہ، ان سے لائیو کوسچن ہوا جب دیوبندیوں نے اعتراض کیا اہل حدیث کے اوپر. تو جدے میں ایک بیٹھے ہوئے ان کے اینکر عاقل صاحب، انہوں نے سوال کیا ان کو آڈیو پہ لے کے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیشہ ہوا ہے جب کبھی بھی کوئی نبی کسی امت میں آیا ہے تو نبی کے مخالفین اس کو یہی کہتے ہیں کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا ہم نے بال دھوپ میں سفید کیے ہیں، یہ چھوکرا ہمیں سمجھائے گا جو ہمارے ہاتھوں میں جوان ہوا. نبی کے مخالفین ہر نبی کے بارے میں یہی کہتے ہیں. انہوں نے سارے نبیوں کو چھوکرا کہہ دیا. میرے بھائیوں، اور جس سے گہری وحدت کا جہنم کا بیٹھا ہوا معاذ اللہ، اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی حملہ سرائی کی اور جھوٹ بولا ہے کہ جیسے شاہانہ انداز کہ یہودی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے. اپنی جلالت شان دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے. یہ جو ضمیر انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی؟ لیلۃ القدر. کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا دی، یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا دی، یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا دی. اس دن سے جی ہمارے مخالفین مر گئے. کیوں؟ وہ ان کا سب سے بڑا فیض تھا. اب اس کو اردو کون سکھائے گا؟ تو میں نے کہا تھا کہ اگر کفر کا فتویٰ ہے تو لگاؤ اس کے اوپر. کیسے لگائیں؟ وہ بات ہی ٹھیک کر رہے ہیں، وہ کافروں کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں. یہ اللہ کی میرے ساتھ غیبی مدد آئی کہ انہوں نے وہ چیز بول دی اور اردو لنگوسٹک ان کو سکھا دی، چونکہ وہ اردو لنگوسٹک والے ہیں. اردو میں جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہی کرتے ہیں. اور آخری بات، یہ تو لفظ کوئی نہیں، قرآن میں ہے کہ یہ کہتے ہیں نبی دیوانہ ہے. قرآن میں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو پریشان خواب آتے ہیں. قرآن میں ہے یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، اس کے اوپر جنات کا سایہ ہو چکا ہے. حقیقت اشارہ یہ ہوتا ہے حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی بیوی پہ تہمت لگا دی. تو جب یہ سارے واقعات ہم بیان کرتے ہیں قرآن سے تو کیا ہم نبی کی توہین کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، ہم کافروں کے ریفرنس سے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ بکواس کر رہے تھے، ہم تو جواب دینے والے اینڈ کر بیٹھے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ایتھیسٹ کے جو بڑے غلیظ قسم کے کوسچنز ہیں نا وہ میں ایڈریس ہی نہیں کرتا ڈرتے ہوئے، کیونکہ جب میں اس بات کو ریپیٹ کروں گا نا یہ میرے کھاتے میں ڈال کے اس کو کر دیں گے. اس لیے ایتھیسٹ کے جو غلیظ کوسچنز ہیں نا ان کو میں ان الفاظ کے ساتھ ایڈریس نہیں کرتا. مجھے خطرہ غیر مسلموں سے نہیں مسلمانوں سے ہے، وہ کہیں گے یہ دیکھو اس نے نبی کا کیا کیا. نعوذ باللہ. یہ مفتی محمد علی مرزا یا علامہ اسی طریقے سے مثلاً اسلوب جو ہے بہت نمایاں ہو کر روایتی طور پہ یہ دیکھیں ہم جسے دین سیکھ رہے ہیں یا تو وہ علامہ ہے یا مفتی ہے. اگر یہ مفتی یا علامہ انجینئر محمد علی مرزا ہوتا تو علی حمزہ یہاں نہ بیٹھا ہوتا، کیونکہ اس طرح کے تو رول رہے ہیں مفتی اور علامہ دنیا میں لاکھوں کے حساب سے. ہماری بات کیوں سنی جا رہی ہے؟ اچھا دوسری بات، میں اتھرائز ہی نہیں ہوں کہ علامہ مفتی لکھوں. ویسے ڈاکٹر اقبال نے بھی کسی مدرسے سے ڈگری نہیں حاصل کی تھی، لیکن سارے مولوی علامہ اقبال کہتے ہیں. میں اسے پوچھتا ہوں اس کے پاس کون سی ڈگری ہے، علامہ کہاں سے ہو گیا؟ لیکن یہاں جان پھکی دی تھی میں نہیں آیا.
ڈاکٹر اقبال کو دیوبند اور بریلویوں کی کوئی ڈگری حاصل تھی؟ علامہ کہاں سے ہو گیا وہ؟ ڈاکٹر اقبال کے نا، یہ کہتے ہیں علامہ اقبال نے فرمایا. اچھا علامہ اقبال فرمان اور انجینئر صاحب بکواس یاد کرن. اب یہاں میں پھر بھی انجینئر ہے نا، وہ ڈاکٹر تھے فلسفے کی فیلڈ میں، اور میں نے انجینئرنگ کی، میکینیکل انجینئرنگ. اور اس کے بعد میں جب دین کے میدان میں پبلکلی سامنے ہوں، ویسے تو میں نے بچپن سے ہی دین کا علم حاصل کیا ہے، میں تو میٹرک سے بھی پہلے کتابیں پڑھتا ہوں، اور تمام مغالب فکر کا میں نے کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے کے بعد 2010 میں ریکارڈنگ شروع کی ہے. اس کے پیچھے میری 15-20 سال کی محنت ہے، اور اب یہ بھی آپ اگر ایڈ کریں تو آلموسٹ 25-30 سال کا میرا ایکسپیرینس ہے، اور میں ہر چیز ریفرنس سے بیان کر رہا ہوں. ریفرنس غلط نکلے آپ مجھے پکڑیں. یہ قرآن کے اپنے مخصوص اسلوب کے مطابق آئی ہے، بلکہ اس میں نہیں، میں کوئی اس طرح کا ہے ہی نہیں ہوں نا کہ جس طرح جنید جمشید صاحب تھے گانا گاتے گاتے اچانک وہ نعتیں پڑھنا شروع ہو گئے. نہیں، میں تو شروع سے ہی اسی فیلڈ میں ہوں. یہ جو پگڑی آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں میٹرک میں بھی مانگتا تھا، نماز میں اس وقت بھی پڑھتا تھا، اتقاء میں اس وقت بھی بیٹھتا تھا. میں بالغ ہونے سے پہلے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں. داڑھی میری سوچی ہے، میں نے داڑھی کبھی بھی شیو کیا چھوٹی کچھ بھی نہیں کیا. تو میں ایک مذہبی پلیٹ فارم سے تھا. میں یعنی میٹرک لائف کے اندر میں الیاس قادری صاحب کی جو پگڑی والی جماعت ہے دعوت اسلامی، اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہوا تھا. میرا پورا بلٹ اپ مذہب کے اندر ہوا ہے، دینی طبقے کے اندر ہوا ہے. ڈاکٹر سار صاحب سے میری ایک ملاقات ہوئی تھی 2007-8 کے اندر، اور جبرائیل کے ذریعے سے بس وہ 1-2 گھنٹے کی 2.5 گھنٹے کی ملاقات ہے. اس نے نازل کیا باقی تو ان کی ویڈیوز سے میں نے لرن کیا تھا، وہ ویڈیوز دیکھ کے میں ان کی طرف آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کو اپنا استاد اس کو لے کر نازل ہوئے، میں ہر اس شخص کو اپنا استاد مانتا ہوں جس سے میں نے کچھ بھی علم حاصل کیا. ڈاکٹر اسرار صاحب بھی میرے استاد ہیں، مولانا اسحاق صاحب بھی میرے استاد ہیں، جاوید احمد حامدی صاحب بھی میرے استاد ہیں، پیر نصیر الدین نصیر صاحب بھی میرے استاد ہیں، غلام رسول سعیدی صاحب بھی میرے استاد ہیں، اور آج کئی مرتبہ اس صورت کا نام الیاس قادری صاحب بھی میرے استاد ہیں. میں نے سب سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے، اور سب کا میرے اوپر احسان ہے. ایون طور پر یہ بات واضح ہو جائے، استادوں پہ تنقید نہیں کی، نعوذ باللہ، ہم نے استادوں پہ کوئی تنقید کرنی ہے. استاد کی وہ بات جو نبی علیہ السلام لیکن اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہے وہ ہم نے کی. کیونکہ استاد کو اگر ہم استاد مان رہے ہیں، ایک ریلیجس بندے کی میں عزت کس بنیاد پہ کرتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مجھے بتا رہا ہے. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات بتائے اور میں اسے ہائی لائٹ کروں کہ تم یہ بات غلط کر رہے ہو، قرآن و سنت میں یہ لکھا ہوا ہے، تو میں اس پہ نہیں تنقید کر رہا، بلکہ جس نام پہ اس نے عزت اویل کی تھی نا، اسے اس کے بڑوں کا حوالہ دے رہا ہوں. مثلا اگر آپ مجھے آ کے بتائیں قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، آپ یہ کیوں کہتے ہیں، تو میرے پہ کوئی تنقید نہیں. میں کہوں گا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں غلط ہوں. الیاس قادری صاحب پہ جو ہم نے چند ایک چیزوں پہ تنقید کی تھی تو دیکھیں انہوں نے ریمیڈی کر لی. یعنی میرا شروع سے ان سے اختلاف تھا کہ آپ نے پگڑی کا رنگ فکس کیوں کیا ہے گرین، جبکہ گرین پگڑی ثابت ہی نہیں ہے، اگرچہ جائز ہے کیونکہ نبی الاسلام نے ابو داؤد ترمذی میں ہے کہ گرین کپڑے بھی پہنے. بائی چانس میں نے بھی لائٹ گرین تو آج پہنے ہوئے. تو اپنے اصل میں کسی بھی رنگ کی پگڑی آپ پہن سکتے ہیں، لیکن جب آپ فکس کرتے ہیں وہ ایک کلٹ اور جماعت بن جاتی ہے. میں دیکھیں کبھی وائٹ پہنتا ہوں کبھی بلیک پہنتا ہوں، کیونکہ سنت سے یہ دونوں ثابت ہیں. لیکن میں نے اس ربیع الاول میں کم از کم 4 نشستیں 3-3 گھنٹے کی گرین پگڑی میں ریکارڈ کروائی اس مت کو توڑنے کے لیے. تو الیاس قادری صاحب نے اپنی جماعت بنانے کے آلموسٹ سمجھ لیں 30-35 سال کے بعد یہ بات مان لی، آج انہوں نے پگڑی کا رنگ چینج کر دیا. تو دیکھیں نا، جو اصلاح کے لیے تنقید کی تھی اس کا فائدہ تو ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے اس وقت جن لوگوں نے مجھے غلط کہا کہ آپ یہ غلط ان کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، ان کو تو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے. تو اس کی توجہ کی ضرورت نہیں. استاذہ کے نام لیے اس میں مثال جو ہے بہت نمایاں اعلام اور تعلیم. مدارس کے اندر تو نہیں، اللہ معافی دے. دیکھیں مدارس کی اگر آؤٹ پٹ یہ ہوتی تو مدارس مل کے کوئی مودودی پیدا کر دیتے، کوئی احمد دیدات پیدا کر دیتے، کوئی جینے والے مرزا پیدا کر دیتے، کوئی نعمان علی خان پیدا کر دیتے. مدارس نہیں یہ کام کر سکتے، اس سسٹم کی آؤٹ پٹ یہ ہو نہیں سکتی. جی میں نے اٹسیلف کیا سیکھا میرے بھائی، میں نے انہی سے سیکھا. مثلا آپ اگر مجھے پوچھیں کہ میں نے قرآن کس سے سیکھا تو احمد بریلوی صاحب سے. تو آپ مجھ سے پوچھیں گے بھائی احمد بریلوی صاحب تو 1921 میں فوت ہو گئے تھے، اور میں 1977 میں پیدا ہوں، تو میں نے ان سے کہاں سے سیکھا؟ جی میں نے اس لیے سیکھا کہ احمد بریلوی صاحب نے مرنے سے پہلے میری لینگویج کے اندر قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا. ان سے زیادہ عربی ان کے زمانے میں اور آج بھی کوئی نہیں جانتا. کوئی بریلوی مانے گا مجھے ان سے زیادہ عربی آتی ہے. ان سے زیادہ اردو دان بھی کوئی نہیں
تھا وہ بریلی کے رہنے والے تھے، تو انہوں نے اپروپریٹ ٹرانسلیشن کی قرآن کی اور موقت ہو جاتے ہیں عربی سے اردو تو میں. یہ بات نوٹ اب وہ آگی میری لینگویج تو اگرچہ ہیں میں، مجھے بس اردو آنا ضروری ہے، تو اردو اللہ کے فضل سے مجھے آتی ہے. جس طرح صحابہ کرام پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن چونکہ عربی ان کی زبان تھی، قرآن جب عربی میں انہیں سنایا گیا انہیں سمجھ آ گئی. تو احمد بریلوی نے کاروبار کے لیے ترجمہ نہیں کیا، اس لیے کیا تھا کہ میرے مرنے کے 50 سال کے بعد جب انجینئر صاحب پیدا ہوں گے نا تو مجھ سے استفادہ کر سکے. تو میں نے کر لیا کیا جانا لوح محفوظ سے صحابہ کرام تھے کیونکہ یہ بھی جانتے تھے، لیکن وہاں پہ استاد بھی موجود تھا. آپ کو لگتا ہے یہ دونوں کہ آراء مجھے ہمارے ہاں انگلش مفسرین کے ہاں کوئی بھی موجود چیز ہے. سیکھ سکتا ہوں بغیر استاد کے، یا استاد امام شافعی کی رائے یہ ہے یہ مثال جو دو مختلف باتیں ہیں. یہاں ہے نبی الاسلام صحابہ کرام کے استاد تھے. نبی الاسلام جب فوت ہوئے پھر صحابہ کرام کا استاد کون تھا؟ اور ظاہر بات ہے اس وقت استاد کی ضرورت نہیں تھی ان کو. میرا خیال ہے اہمیت کی سیرت نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حبر تعلیم الامہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا استاد فوت ہو چکا، اس کی قبر ہے مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ہمارا استاد وہ ہوگا جو ہمیں یہ بتائے گا کہ اللہ نے کیا فرمایا، اس کے نبی نے کیا فرمایا. اگر ہمارا استاد یہ کہتا ہے کہ میں اسلام کا عالم ہوں لیکن بعد میں تمہیں اپنے بابے کی بتاؤں گا، تو میں کہوں گا تم جا کے کوئی اور مذہب اختیار کرو، مجھے وہ بات بتاؤ جو قرآن و سنت میں لکھی ہے. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. حضرت عمر مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت حسان ابن ثابت حضرت ابو ہریرہ کو نعت اشعار مسجد میں سنا رہے ہیں. اب شعر و شاعری کی تو اسلام میں بڑی مذمت ہے. قرآن میں ایک سورت پوری نازل ہوئی ہے سوائے اچھے اشعار کے، لیکن اوورال کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. تو حضرت عمر خلیفہ ہونے کے باوجود اتنا روب تھا ان کا، اس کے باوجود حضرت حسان کو صرف تیکھی نظروں سے دیکھا. انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ کیوں یوں دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا اس طرح نہ دیکھ میری طرف، تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا، میں انہیں بھی نعت کے اشعار سناتا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے سے حضرت عمر تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ تو سیدھا ہو گیا میرے نال. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی میں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. انہیں پتا تھا مجھے میرے بڑے کا حوالہ دیا گیا ہے، جس بڑے کے نام پہ میں عزت اویل کر کے خلیفہ بنا ہوں. حضرت عمر تو ایک گڈریے تھے نا، حضرت عمر کا جو کچھ ہے رسول اللہ کی وجہ سے نا، ورنہ ایک گڈریے تھے. ہزاروں گڈریے عمر جیسے آئے اور مر گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. عمر کیوں عمر ہوا ہے؟ رسول اللہ کے ساتھ جوڑ کے. تو انہیں پتا تھا جس نبی کے نام پہ میں یہ سب کچھ اویل کر رہا ہوں نا پوسٹ، اس کا اس نے ریفرنس دیا ہے. اور یہ وہ غیرت ہے جو آج کے مولوی کے اندر نہیں. آپ اسے قرآن حدیث کا حوالہ پیش کریں آگے سے کتے کی طرح پڑتا ہے. حضرت عمر نے اس طرح نہیں کام کیا. حضرت عمر نے کہا کہ اپنا گواہ لاؤ. انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں، سے پوچھو. ان کا امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت حسان نہ صرف نعت کے اشعار سناتے تھے بلکہ حضور نے دعا کی اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کو کی تھی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. تو حضرت عمر یہ جواب سن کے وہاں سے چلے گئے. یعنی حضرت عمر کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ نعت کے اشعار مسجد میں پڑھے جا سکتے ہیں. اتنا بڑا بندہ اسے بات چھپی ہوئی تھی. نمبر 2، جب اسے نبی کا ریفرنس دیا گیا تو اس نے اپنی استادی نہیں دیکھی. تو ہمارے استاد تو ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، ہم انہیں اللہ اور رسول کی بات بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 80 استاد 80 اللہ رسول تو بندے ہوئے ہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، نکل اتوں تو شاہی کوئی نہیں. لہذا آپ جلدی ویسے میں آپ کو بتاؤں آج حضرت عمر ہونا ان کو کوڑے لگائیں کہ تنزیل جو ہے کیونکہ حضرت عمر تو ظاہر ہے وہ کہیں گے کہ تجھے نبی کی حدیثیں انجینئر بیان کر رہا ہے، تو ماما کتوں آیا منو حدیث سنائی جدوں حسان ابن ثابت نے، تو میں حسان دے نال کوئی منہ ماری نہیں کی تھی، تسی انجینئر دے کو مگر پہ ہو. آج اگر حضرت عمر بن یقین کرو میری مسئلہ آسان ہو جائے. نہیں تو میں نے آپ کو پریکٹیکلی بتا دیا حضرت عمر جو ہے حدیث سن کے آگے چلے جاتے تھے، یہ حدیث سن کے کتے بن جاتے ہیں. یہ دو الفاظ اور لڑتے ہیں آگے سے. انہو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. سبسکرائبر تو یہ ام الکتاب آفیشیل چینل کے 2.2 ہیں، لیکن ویورشپ جو ہے نا یہ تو نقول ہماری جیسے کہ میں نے باقی تمام علماء سے سمجھ لیں 5 گنا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں ہمارا ہر کلپ آلموسٹ 24 سے 48 گھنٹوں میں 1 لاکھ کراس کرتا ہے، اور باقی علماء کے کلپس 2-3 ہزار 5,000 10,000 حد 25,000 یہ میری تصویر لگا دیں تو کوئی 1 لاکھ پہ چلا جائے. اور سبسکرائبر ان کے مجھ سے زیادہ ہیں. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کے سبسکرائبر ہم سے ڈبل ہیں، لیکن ویورشپ ان کی ہمارے اسٹوڈنٹس کے چینل سے بھی آتی ہے. مسئلہ ہوتا ہے ویورشپ کا کہ آپ کو کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی ویڈیو کو. میں کہتا ہوں سبسکرائبر ہمارے بے شک 1 لاکھ پہ آ جائیں، ہمیں ہر ویڈیو پہ 1 لاکھ کی ویورشپ چاہیے. ویسے تو ہماری کئی ویڈیوز ملینز میں، لیکن ایوریج 1 لاکھ سے اوپر جاتی ہے.
وہاں سے یہ پورا قرآن نازل کر دیا گیا. یہ تو اللہ کو پتا تھا. انجینئر محمد علی مرزا کی جب ضرورت, جی مجھے ضرورت سوچنے کی نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کہ اس نے اپنا کام کس وقت اٹھانا ہے. اور میں تو اس پریزنٹ ورلڈ کا آدمی ہوں نا. اب یہ تو اسی طریقے سے کہ میں ایک غم لگا کے بیٹھ جاؤں کہ حضرت ابوبکر, عمر, عثمان و علی کی جگہ اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو میں پہلا خلیفہ ہوتا یا دوسرا ہوتا. وہ اس زمانے کے لیے سوٹ کرتے تھے, میں اس زمانے کے لیے سوٹ کرتا ہوں. یا میں امام بخاری مسلم کے زمانے میں ہوتا تو بخاری میں نے لکھی ہوئی ہوتی یا مسلم میں نے لکھی ہوئی ہوتی. میں اپنے اس زمانے کا یعنی جواب دے ہوں, یہ تو اللہ کی مرضی ہے. تو میں اس کا جواب یوں دیتا ہوں, یہ میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ اگر یوٹیوب نہ ہوتا تو شاید یہ اس طرح دعوت نہ پہنچتی. اور اگر نبی علیہ السلام دنیا میں اگر نبی علیہ السلام دنیا میں نہ ہوتے تو ابو بکر, عمر, عثمان اور علی کے نام کے بندے کوئی نہ دنیا میں ہوتے, تو میں تو شاہی کوئی نہیں. کیوں رک کریں. مجھے بتائیں کہ آپ کے جو چینل اس میں قدر سے مراد کیا ہے؟ قدر کی رات مونیٹائز ویڈیو ایڈز کے اعتبار سے نہیں ہے. تو آپ کے کاغذوں میں تو مونیٹائز نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ساری کی ساری انکم ویڈیو ایڈ سے ہوتی ہے. جے پی جیز امیجز جو ہیں وہ تو نیگلیجبل ہیں. تو وہ ویڈیو ایڈز ہم نے اس لیے آن نہیں کیے کہ اس کے اوپر ہمارا کیٹیگری کے پوائنٹ آف ویو سے تو کنٹرول ہے, لیکن اسپیسیفکلی ہر ایڈ کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. یہاں شیونگ بلیڈ کے اشتہار میں بھی ایک عورت بے پردہ سامنے لے آتا ہے, اور جو یورپ اور امریکہ میں اشتہارات چلتے ہیں وہ انتہائی بےہودہ ہوتے ہیں. اب ایک بندے نے مذہبی پروگرام لگایا ہے, مثلا ایک بندہ لگاتا ہے حجاب کے اوپر میری ویڈیو, اور کلک کرتے ہی ایک بے پردہ عورت جس کے کپڑے بھی پورے نہیں سامنے آ جائے تو مجھے زید دیتا ہے کہ میں حجاب کے اوپر بات کروں. ہماری زبان کیوں میری ویڈیو پہ چلے؟ اور قرآن میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں لگ رہو. میں بات حجاب پہ کر رہا ہوں اور میں ایک ویڈیو ایڈ آف نہیں کر سکتا صرف اس لیے کہ میں نے دنیا کی منفیت کمانی ہے. اچھا نہیں عربی کے ساتھ مجھے بتا, آپ اپنی ٹیکنیکل ٹیم سے پوچھیے گا اگر آپ کا چینل مانیٹائز نہ بھی ہو تب بھی یوٹیوب کی پالیسی ہے کہ وہ آپ دو بہت مشہور ہیں. نہیں چلاتا. وہ اس صورت میں چلاتا ہے جب آپ کے سبسکرائبر 1000 سے کم ہو, چاہتا ہوں کہ پھر وہ اپنی مرضی سے چلاتا ہے. قدر سے مراد یہ ہے کہ یہ اس کے اوپر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. لیکن جب آپ ایک دفعہ یوٹیوب کے ساتھ پارٹنر بن جاتے ہیں نا, یعنی 1000 آپ کے سبسکرائبر کراس کر جاتے ہیں, پھر وہ ہماری مرضی ہے. تو ہم نے وہ ہر جو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں ہم باقاعدہ وہ جو ویڈیو ایڈ والا پورشن ہے سکیپیبل اور نان سکیپیبل ان کو ان چیک کرتے ہیں ہر ویڈیو پہ بائی ڈیفالٹ ان چیک لگا ہے. لیکن وہ جو یوٹیوب کی ایک اسکرین آتی ہے اس کے ارد گرد جو چل رہا کون سا واقعہ ظاہر بھی ایڈز چل رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ تو اللہ کا علم قدیم یوٹیوب کے مین پیج پہ ایک ایڈ چل رہا ہے, وہ علم قدیم ہے, وہ تو ہمیشہ سے شاید جو ہے موجود ہے اللہ کے علم قدیم میں. وہ بھی ویڈیو لیکن یہ ویڈیو نہیں, وہ دیکھیں وہ تو یوٹیوب, وہ دیکھیں یوٹیوب جو ہے نا, اب مثلا آپ نے میری ویڈیو کلک کی ہے اور پیرلل میں سجیشن میں کئی یوٹیوب کی ویڈیوز آ جاتی ہیں اور وہ مکس آتی ہیں, اس ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی آتی ہیں زیادہ تر اور اس کے بغیر بھی آ سکتی ہیں. وہ تو ان کا معاملہ ہے نا. لگاتار تو خیر مجھے تو نہیں کوئی ویڈیو ایڈ چلتا ہوا نظر آیا اس میں, ویڈیو ایڈ تو کوئی نہیں چلتا. وہ کوئی اگر دیکھیں وہ جو امیج آتی ہے نا عموماً جو جے پی جیز امیج مثلا آپ ٹی وی کے اوپر جب دیکھیں اس میں تو کوئی امیج ڈسپلے کبھی نہیں ہوتا, وہ چند ایک ڈیوائسز کے اوپر, اور وہ بھی جو امیجز ہیں وہ ایک بہت چھوٹے امیجز ہوتے ہیں اور عموماً ان پہ تصاویر نہیں ہوتی. زیادہ تر وہ جو چیز ہے مثلا کوئی موبائل کمپنی اس کا اشتہار لکھا ہوتا ہے, کوئی آفر لکھی ہوئی ہوتی ہے بہت بڑی کر کے, یا کوئی کپڑے کا اشتہار ہوتا ہے, اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, اس میں وہ والے معاملات نہیں ہوتے. تمام معاملات جو ہیں ان کا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے. اور اس کی تائید جس نے سلطانہ ڈاکو نے کیا جی یہ کام ہم نہیں کرنا چاہتے. اس کی وجہ یہ کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہے. ہم کسی بھی حرام طریقے سے کیے ہوئے کام میں اللہ کی نصرت نہیں سمجھتے. آپ تو میرے ایک پلیٹ فارم میں دو طرح کی دنیا ہے, ہر بات جو پختہ ہے وہ جدا کر دی جاتی ہے. دیکھیں نبی اسلام کا جو طریقہ ہے نا اپنے معاملات کو لے کے چلنے کا, وہ یہ ہے کہ چاہے دنیاوی طور پر نقصان بھی ہو تب بھی آپ نے روز نہیں توڑنے. مثلا بخاری میں ہے حضرت سہیل ابن عمر جو بعد مسلمان ہو گئے تھے, ان کا بیٹا ابو جندل صلح حدیبیہ کے موقع پر بیڑیاں چھڑا کے اپنے باپ کی وہاں آ گیا, اور باپ وہاں پہ وہ معاہدہ لکھ رہا تھا کہ جو مکے سے مدینے آئے گا وہ واپس کیا جائے گا, اور جو مدینے سے مکے آئے گا وہ واپس نہیں ہوگا. ابھی وہ فائنل نہیں ہوا تھا, ٹرانزیشن پیریڈ تھا. اس دوران ابو جندل آ گئے, ان کا مجھے بچا لو, میرا باپ ٹکا بوٹی میری کر دے گا.
ہمارے تو وہ سہیل بن عمر نے کہا کہ آپ زبانی کلامی مان چکے ہیں تو یہ مجھے آپ واپس کریں گے. نبی علیہ السلام نے اس کو واپس ہمارے ہی ہیں. جنگ کے بھی اصول ہیں اسلام میں. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے معاملات کو لے کے چلیں گے. تو اس طرح اصول اور ضوابط کو تو لے کے چلنا ہے. اگر اصولوں کو توڑا ہوتا نا سیدنا علی سے کامیاب پولیٹیشین کوئی نہ ہوتا. لیکن حضرت علی نے اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا, جس کی وجہ سے بظاہر دنیاوی طور پہ ان کی خلافت کمزور ہوئی اور ان کو کیا نقصان نہ تھا. مسلمانوں نے ایک بہت بڑا لیڈر اپنا لوز کر دیا اور اس کا ساتھ نہیں دیا. تو اس لیے ہم رولز کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے. یہ گویا کہ یہ ایک سورس آف انکم میرے بھائی, میں ظاہر 19 گریڈ سے ریٹائر ہوں, مجھے 50,000 کے قریب پینشن ملتی ہے. پھر میرا اسلام آباد میں ایک مکان جو میں نے اپنی جاب کے دوران بنایا تھا اس سے بھی کرایہ آ جاتا ہے. اور باقی ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں. میرے بھائی بھی نہیں, میرے بھائی کتنا ہم نے خرچہ کرنا. ہم فاسٹ فوڈ شاید کبھی کبھار عید کے موقع پہ کوئی منگوائے. میں کوئی اس طرح کی لگزریس لائف تو کوئی دال روٹی جو عام گھروں میں پکتی ہے, ہمارا تو اچھا گزارا ہو رہا ہے. يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون. تمہاری تعداد اور تمہاری گنتی اور تمہارے حساب اور تمہارے تقویم سے جو 1000 سال بنتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی تدبیر امر اس کے حساب سے. شیطان کے پاس تو علم نہیں تھا, وہ تو جاہل تھا. تکمیل کے بعد علم کی بنیادی شرط یہ ہے جو رپورٹ کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانیں. اگر آپ نہیں مانتے تو آپ متکبر ہیں, جاہل ہیں. علم والے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام, جنہوں نے ساتوں آسمانوں کے ساتھ فرشتوں کا پیغمبر ہو کر بھی, فرشتوں کا سردار ہو کر بھی ایک مٹی کے پتلے کو سجدہ کر دیا اللہ کے کہنے. علم سے کبھی تکبر نہیں آتا. پھر نصیر الدین صاحب نے باقاعدہ ایک بک لکھی ہے کہ کیا ابلیس عالم تھا. انہوں نے کہا کہ تمہیں کس آیت میں لکھا ہے کہ ابلیس عالم تھا؟ کہیں نہیں لکھا. جی بالکل غلط تاثر ہے. بیسیکلی یہ صوفیاء نے چیزیں گھڑی ہیں, کیونکہ صوفیاء کے معاملات قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوتے تھے. انہوں نے کہا علم بس کری ہو یار. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کی معرفت اہل علم کو ہے. ٹھیک ہے, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. نبی تم فرماؤ علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں, نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. قرآن تو پورا کہہ رہا ہے کہ علم والے بندے ہی ٹھیک ہے. اس میں کون سی تکبر والی بات ہے؟ ایک منٹ, تکبر تو تب ہے کہ جب میں کوئی اپنے لیے کوئی بزرگ کلیم کروں, میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہوں. مسلمان تو ہر مسلمان کو کہنا چاہیے. تو اس میں تو میں کوئی نہیں کہہ رہا, میں ہوں امام جو ہے وہ امام المسلمین حجت الاسلام, میں تو عام مسلم کہہ رہا ہوں. ایشو ہو رہا ہو جس کے احکام صادر ہو رہے ہو, وہ بھی درجہ بدرجہ ہو. اور یہ جو ہے سماع دنیا پر یہ ایک سالانہ جو ہے نظم کا قائم ہو, اور اس کے حوالے سے فرشتوں کو جو اس دنیا کے فرشتے جو یہاں پر تنفیذ امر پہ نہیں کوئی میں نہیں کہہ رہا تمام ان کے حوالے کر دیے جاتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ تو ایک رائے تو میں نے قرآن و سنت کی تعلیمات سے غداری کریں گے, تقدیر اور وہ قرآن و سنت جو انہوں نے ہمیں خود بتایا الامور کی رات, تو ہم انہیں غلط نہ کہیں. تمام جو امور ہیں, آرمی چیف یہ تقریر کرتا ہے ان کی تعیین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے تمام جماعتوں کو قومی دھارے میں رہیں گے اور آئین کے اندر لے کے آئیں گے. یہ قدر سے مراد ہے قدر و منزلت. 4 دن بعد وہ ماشاءاللہ لگا دیتا ہے اونچا رتبہ. تو میں اسے یہ نہ کہوں علو شان کہ یار تو کل تک کہہ رہا تھا کہ ہم قومی دھارے میں لیں گے جماعتوں کو, اور جس کاکول اکیڈمی میں تو یہ تقریر کر رہا تھا اسی لیے میں نے کہا کیڈٹ سے 1.5 لائن کا حلف لیا جا رہا تھا, اور اس میں یہ الفاظ تھے میں پالیٹکس میں حصہ نہیں لوں گا, کیونکہ فوج تو پوری قوم کی ہوتی ہے نا, کسی جماعت کی تو نہیں ہوتی. یہ رات 4 دن بعد تو یہ کام کر رہا ہے, تو نے تو آئین توڑا ہے, تو آئین کے ساتھ غداری کر رہا ہے. تو آرمی چیف یہ کرے گا کہ تم نے آرمی چیف کی گستاخی کر دی, کبھی بھی نہیں وہ کہتا. اور دیکھ لیں آج آرمی نے مان لیا کہ ہمارے جتنے بڑے ڈکٹیٹرشپ کرتے نہیں غلط ہے, چاہے ہمارے کہنے پہ مانا یا خود انہوں نے ذلت کاٹ کے مانا, مان لیا نا کام اے پولیٹیکل ہو گئے. تو جو لوگ اس وقت کہتے تھے کہ آپ سیاست میں دخل نہ دیں, ان کو یہ غدار وطن کہتے, تو اس کا مطلب ہے تو یہ مجھے اگر غدار دین کہہ رہے ہیں تو میں غدار دین نہیں ہوں. میں ان کو بتا رہا ہوں کہ تم نے مجھے خود کہا تھا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور تم ہر قبر کو دیکھ کے اس کے سامنے سجدہ کرتے ہو, تو تم نے تو مجھے بتایا تھا توحید قرآن میں لکھی ہوئی ہے اور خود تم یہ کام کر رہے ہو. تو غدار تو تم ہو, میں تو تمہاری بتائی ہوئی, یہ بخاری مسلم میں نے لکھی ہے کیا. آج میں نماز کا طریقہ اس سے بتاتا ہوں, اور میں کہتا ہوں تم نے بچپن سے ہمیں کہا کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے, رفع الیدین ہوتا تھا. تو امام بخاری امام مسلم نے تو لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نماز ہی اس طریقے سے پڑھتے تھے. تو اب میں تیری بات مانوں یا تیری بتائی ہوئی کتاب کی بات, تو اب تم خود اپنی کتاب کے ساتھ غداری کر رہے ہو, اور اوپن نہیں, اوپنلی کوئی نہیں کہہ سکتا میں بخاری مسلم کو نہیں مانتا, لوگ ان کو ممبروں سے کھینچ لیں گے.
کہ ایک طرف تو یہ بخاری مسلم کو مان رہے ہیں، اس کی نہیں مان رہے۔ اچھا علی بھائی، ثانیاً اس فرشتے کی زبانی نازل ہوئی کہ جو بہت قدر و منزلت کا، ذی قوت عند ذی العرش مکین، ایک یہ بتائیں کہ مناظرہ کیا ہے؟ ہم نے پھر اس سوشل میڈیا امت کے لیے اس کی تنظیم ہو رہی ہے جس کی بڑی قدر و منزلت ہے اللہ کے ہاں، یہ شخص مناظرے اور سے شاید بھاگ گیا۔ اسی وجہ سے وہ کہتے ایک ہیں وہابی جناب عالم ہے، انہوں نے بھی کہ مجھے شاید کہا کہ اسی میں وجہ ان سے سے لفظ مناظرہ قدر کرنا جو ہے چاہتا اس ہوں۔ سورہ مناظرہ مبارکہ ہے میں کیا؟ 3 مرتبہ آیا ہے۔ دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ اِنَّا اس کی أَنزَلْنَاهُ فِي اسلامی لَيْلَةِ الْقَدْرِ اعتبار سے وَمَا کیا أَدْرَاكَ حیثیت ہے؟ مَا مناظرے لَيْلَةُ کی پہلی بات ہے ہم نے لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ تھرڈ مجھے یہ بتائیں لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ بس ایک ایسے نقطے کے حد تک ہے، دلچسپ نقطہ ہے، میں نے اس کا تذکرہ کر دیا ہے۔ کیا میرے سے ایک تیسرا مفہوم کیا یہ جائے تو گا؟ تینوں الگ سوال ہے نا، اس طرح تو نہیں جواب دیا جاتا میرے کہ قدر ایک ایک کر کے میں تنگی ایک بات آپ مجھے کہہ رہے ہیں فجر کی جیسے رکعتیں بھی کہ بتا دیں، صلاۃ التسبیح کا طریقہ بھی بتا دیں، سجدہ شکر کا طریقہ بتا دیں، ایک سوال کریں، ایک بات کریں۔ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ وَيَقُولُ رَبِّي ایک أَكْرَمَنِ۔ منٹ